جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ آئینی ترمیم کو ہم کلیتاً مسترد کرتے ہیں 26ویں اور 27ویں. چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ بہت ساری جگہوں پر 2024 میں جیتنے کے باوجود اسمبلیوں میں ہمیں نہیں آنے دیا گیا، لیکن جہاں جہاں ہم موجود ہیں بلوچستان میں، سندھ میں، وہاں تو ہمارے ممبران نے آواز اٹھائی ہے، لیکن باقی جگہوں پہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود سب سے طاقتور آواز جماعت اسلامی کی تھی، اور ہم نے اس وقت کی اپوزیشن جب یہ ترمیم آ رہی تھی تو پی ٹی آئی اور جے یو آئی تو خیر پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، حکومتی پارٹی میں ہی ہیں تقریباً، لیکن بہرحال اس وقت وہ ایک رول ادا کر رہے تھے اور لوگ ان کے پاس آ رہے تھے اور جا رہے تھے. تو ہم نے یہی گزارش کی تھی کہ حکومت آپ کو انگیج کرے گی اور حاصل کچھ نہیں ہوگا، کلیتاً اس کو مسترد کریں، 2 شق صحیح ہیں 4 غلط ہیں، یہ نہیں کریں. انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، اس کا نقصان اٹھایا، اور جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ یہ کلیتاً مسترد کرتے ہیں. اور جب بھی انشاءاللہ اور آئے گی فارم 45 والی جینوئن حکومت تو ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ تبدیل کریں. تو بتایا کریں نا یہ کہ بے نظیر کے زمانے میں نصیر اللہ بابر نے طالبان بنائے تھے، بتائیں آپ کہیں دوبارہ. دہشت گردی کی کون سپورٹ کر سکتا ہے؟ وہ ٹی ایل پی کرے، وہ داعش کرے، وہ القاعدہ کرے، وہ فلاں کرے، وہ ایم کیو ایم کرے، وہ کوئی بھی کرے، اب یہ لے کرے، کوئی کرے، ہم تو نہیں سپورٹ کر سکتے. ہمارے تو لوگوں نے اس کی قربانیاں دی ہیں. بات یہ ہے کہ ہم اس کے بعد یہ بات کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کسی پالیسی کے نتیجے میں جنم لیتی ہے. 2001 میں تو یہ نہیں تھا نا. تو آپ جب امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے تو اس کے نتیجے میں یہ دہشت گردی بڑھ گئی. تو اس کو کنٹرول کریں، آپ پالیسیاں ٹھیک کریں. کہ پارٹیوں میں یا تو خاندان یا پھر انفرادی طور پر ڈکٹیٹرشپ ٹائپ کی یا کلٹ پالیٹکس ہوتی ہے یہاں پر. اور اس میں جو قریب قریب لوگ ہوتے ہیں، حکومت جب آتی ہے ان پارٹیوں کی تو کوئی بھی عام آدمی آپ کو نظر نہیں آئے گا. ایک اصطلاح مشہور ہوئی تھی اے ٹی ایم. تو اے ٹی ایم ہی آپ کو، چاہے وہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، آپ کو چاروں طرف اے ٹی ایم ہی نظر آتے ہیں لیڈر کے. تو جب یہ اے ٹی ایم ہوتے ہیں تو اے ٹی ایم اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور عوام کو کچھ بھی نہیں ملتا. لہٰذا وقتی طور پر ہم کسی بھی پارٹی کو اچھا کہیں برا کہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بحیثیت مجموعی پاکستان کی موجودہ سیاسی جماعتوں میں کوئی جماعت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو جینون عوامی تبدیلی لا سکتی ہو سوائے جماعت اسلامی کے. اس لیے کہ ہم عوام میں سے، ہمیں معلوم ہے، دیکھیں ہمیں اپنے بچوں کا پتہ ہے، وہ موٹر سائیکل چلاتا ہے تو اس کا پیٹرول خرچ ہوتا ہے، اور وہ جو ٹیکس ادا کرتا ہے اور پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے اس کے اوپر جو اثر پڑتا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اس کا دکھ ہمیں پتہ ہے. ہم بسر کرتے ہیں اس چیز کو. ہم بجلی کے بل تکلیف ہمیں دیتے ہیں، لیکن پاکستان میں کون سی پارٹیاں ایسی ہیں جس میں 20% لوگ بھی ان کی نمائندگی میں ایسے ہوں جن کو یہ تکلیف ہوتی ہو؟ تو وہ تو اس تکلیف سے بالکل باہر لوگ ہیں. تو جو جس کو تکلیف ہی نہیں ہوتی وہ بل کو وہ تبدیلی کیا لے کر آئے گا؟ تو لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جماعت اسلامی کا ایک یہ اچھا سوال ہے. جماعت اسلامی کا طریقہ یہ ہے کہ ہم چور دروازے سے نہیں آئیں گے انشاءاللہ، اور ہم آئیں گے تو عوام کی تائید سے آئیں گے اور اللہ کی مدد سے آئیں گے اور رائے عامہ کی ہمواری سے آئیں گے. اور آپ کو ابھی بتایا تھا نا انہوں نے کہ یہ جو انتخاب ہوا تھا 2024 کا، تو اس میں تو مجھے انہوں نے جیتا ہوا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا. میرے 800 ووٹ کم تھے، مجھے 30,000 کے قریب ووٹ صوبائی اسمبلی پہ ملے تھے، لیکن میرے 800 ووٹ تقریباً کم تھے. تو ہم نے اپنے سارے فارم 45 جمع کیے، یعنی وہ فارم جو پریزائڈنگ افسر جاری کرتا ہے. اور جب ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے نمبر کم ہیں تو پھر میں نے پریس کانفرنس کر کے اعلان کیا کہ میں تو اس سسٹم کے اوپر اپنی اس سیٹ کو مارتا ہوں اس کے منہ پر، اس لیے کہ ہمیں نہیں چاہیے اس طرح کی سیٹ. اور ساتھ ہی میں نے یہ مطالبہ کیا جو ہماری باقی جیتی ہوئی سیٹیں وہ تو دو، تو وہ تو دے نہیں رہے. ایک سیٹ مجھے دے کر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں. تو پارٹیاں تو اس میں انگیج ہوتی ہیں نا. اب مثلا میں آپ کو بتاؤں، ہمارے محترم میاں نواز شریف صاحب ہیں، انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اور انہوں نے پوری تحریک چلائی، اور جب پوری تحریک چلائی اور اس کے بعد پھر رجیم چینج ہو گیا، اس میں انہوں نے پورا پارٹیسپیٹ کیا اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب کے ووٹ تقریباً 50,000 بھی نہیں تھے، 70,000 اضافی ووٹ دے کر انہیں کامیاب کیا گیا، اور انہوں نے 70 کے 70,000 ووٹوں کو قبول کر لیا. جب آپ ان جعلی ووٹوں کو قبول کر لیتے ہیں تو اب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہوئے جچتے نہیں ہیں. تو آئندہ آپ پر کیسے لوگ بھروسہ کریں گے؟ اور اسی طرح ہم دیکھیں کہ 2024 ہو یا 2018 ہو، کبھی آر ٹی ایس بیٹھ جاتا ہے، کبھی فارم 47 آ جاتا ہے. تو کرتے تو سب وہی ہیں. میں نے تو عرض کیا نا کہ جب آرمی چیف یا اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوتی ہے تو باپ ہوتی ہے، اور اگر خلاف ہو جاتی ہے تو پھر راندہ درگاہ کر دیتے ہیں آپ اسے. اعتدال کسی کے پاس بھی نہیں ہے. جماعت اسلامی کسی سے کوئی
ایسی لڑائی نہیں رکھتی کہ ہم جو ہے کہیں کہ اپنے ملک میں انتشار اور فساد پھیلائیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اصولی سیاست کرنی چاہیے، چاہے وقتی طور پر آپ کو اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ نقصان ہم اٹھا رہے ہیں۔ کراچی میں ہمارا میئر بن گیا، یعنی وہ لوگوں نے بھی ووٹ ڈال دیا اور سیٹیں بھی زیادہ تھیں، ایک ایک کر کے یہ چھینتے چلے گئے۔ پھر ہمیں آفر بھی کی گئی کہ ڈپٹی میئر بننا قبول کر لیجئے پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ ہم نے کہا کس بنیاد پر قبول کر لیجئے؟ جب جیتے ہوئے بھی ہمیں، ووٹ بھی ہمارے زیادہ ہیں، سیٹیں بھی ہماری زیادہ ہیں، آپ چھینتے چلے جا رہے ہو اور چھیننے کے بعد کہتے ہو کہ ڈپٹی میئر بننا قبول کر لو، تو ہم اپوزیشن قبول کر لیں گے، یہ ڈپٹی میئر نہیں بنیں گے۔ اور اللہ کا شکر ہے ہم اچھی اپوزیشن کر رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو اگلی مرتبہ کراچی نہیں ہم پورے پاکستان پہ اثر ڈالیں گے، اس لیے کہ وقتی طور پر جو نقصان ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار سیاست سیکھنی ہو تو فلاں سے سیکھو، فلاں مسٹر سے، فلاں مولانا سے، کیا زبردست سیاست کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے ایسی سیاست سے جس میں آپ جو ہیں وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہوں اور اپنے مفادات کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم ڈٹے ہوئے اپنی جگہ پر، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو اس سے اگلے دن انشاءاللہ حق اور سچ کی بالادستی ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو جماعت اسلامی ہی پاکستان کو چلائے گی انشاءاللہ۔ سیدھی سیدھی بات ہے، پیٹرول کے ٹیکس ختم کر دیتا، 250 روپے کا پیٹرول ہو جاتا، پہلا کام تو یہ کرتا۔ بجلی سستی ہو جاتی، ٹیکس ختم کر دیتے، یہ جعلی قسم کے ٹیکس ختم کر دیتے، اچھا خاصا مسئلہ حل ہو جاتا، اور اس کے نتیجے میں معاشی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی۔ جب معاشی ایکٹیویٹی بڑھے گی تو فلو پاکستان کی طرف انویسٹمنٹ کا بڑھے گا،